محمد بخش صاحب نے مانچسٹر سے یہ سوال کیا تھا جی کہ یہ جو حضور خواجہ صاحب کا سوال شعر ہے، حق کا کہ بنا لا الہ است حسین، کیا یہ خواجہ صاحب کا ہی حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف یہ شعر منسوب ہے؟ تو کیا یہ آپ کے اشعار ہیں؟ دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید۔ خواجہ صاحب کا جو کلام ہے حضور غریب نواز کا، جی وہ ایک جو ہے ایک اس کا دیوان جو ہے آپ کے اس میں گرامی سے منسوب وہ بھی پایا جاتا ہے، جی اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت سے اجلہ جو اکابر ہیں ان کی کتابوں میں بھی یہ شعر خواجہ صاحب کے نام سے منسوب ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو چونکہ خواجہ صاحب حضور غریب نواز سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار کا جو دور ہے، تو اس کو اس وقت تقریباً 800 سال گزر رہے ہیں، تو اس صورت میں اس پر کوئی کلام یا کوئی جرح ہو تو وہ اپنی جگہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اجلہ صوفیاء کرام نے اس کو آپ کے نامی سے ہی منسوب لکھا ہوا ہے، جرح بھی ہوگی، کئی لوگوں نے اس پر بات کی ہے، میرے علم میں ہے یہ بات، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو خواجہ صاحب شاعر تھے، یعنی وہ شعر فرما لیتے تھے، اس کا ثبوت موجود ہے، اور بھی ان کے اشعار موجود ہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تو انہوں نے کہا نا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ اچھا، اس طرح آپ کا کلام ذیشان اور آپ کے مرشد پاک کا کلام حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے جو مرشد کریم ہیں، ان کا کلام مقدس بھی غزل میں فارسی میں کمال مطلب بات ہے جو آپ نے فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، حق کا کہ بنا الہ الا است حسین۔ تو ایک تو یہ ہے کہ شعر کہنا آپ کا ثابت ہے، جی یہ اشعار جو ہے بڑی بڑی بزرگ جگہوں پر اور کتابوں میں حضرت کے نام سے منسوب موجود ہے۔ ٹھیک۔ دوسری ایک طرف جو انہوں نے توجہ دلائی کہ چونکہ کلمہ شریف جو ہے وہ لا الہ الا اللہ جو ہے حقہ کے بنا لا الہ است حسین جو کہا گیا، تو اس کا اعتبار جو ہے نا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد والے مسئلے میں بھی، کہ شاعر جو ہوتا ہے اس کی اگر آپ ایسی تعویل توجیہ کلام کی ہو سکتی ہے کہ جس میں کوئی قباحت نہ ہو، تو سب سے پہلے اسی کو مراد لینا چاہیے۔ بنیاد اسلام کی بنیاد کہنا یا کلمے کی بنیاد کہنا اس اعتبار سے ہے، پھر وہی بات کہ کلمہ جو ہے اس کے اندر اللہ کا کلمہ زیادہ قوت اور غلبہ کے ساتھ اگر معاشرے میں نافذ ہے تو یہ قدر ہے کلمے کی اور اسلام کی جو رائج ہے، جو نافذ ہے، اور اگر وہ اس کی اقدار مٹی ہوئی ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کی بنا کمزور ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، جیسا کہ دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کو باقاعدہ بنا کہا گیا اسلام کی، یعنی کہ 5 جو چیزوں کو بنا کہا جاتا ہے، باقاعدہ یہ حدیث بخاری شریف میں لفظ ہے، اسلام کی بنا 5 چیزوں پر ہے، بنی الاسلام علی 5۔ تو اس میں 5 چیزوں کو بنا کہا گیا، وہ عمل ہیں، عمل ہیں، وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عمل ہیں، اللہ احکم الحاکمین کی جل وعلا کی طرف سے۔ تو جو ذوات قدسیہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں وہ بھی دین کی بنیاد ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو تفسیر بیضاوی میں اس کو دیکھ سکتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جہاں عمل وسیلہ ہو سکتے ہیں، عمل بنا ہو سکتے ہیں، وہاں ذوات اور نفوس بھی ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل کی تو اقامت خود ذوات سے ہے، ذوات نہ ہو تو اعمال کی اقامت نہیں ہوتی۔ تو یہ بات اتنی نفیس انداز سے مفسرین کرام نے فرمائی ہے، اور میں اپنے ایمان کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ جہاں حضرت امام علی مقام کے جد پاک ہمارے آقا مولا سید العالمین
بنائے دین کہے جا سکتے ہیں تو امام علی مقام بھی بلا شبہ کوئی اس بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ کا وجود مطہر بھی یقیناً دین کی اتنی قوت کا باعث ہوا کہ اس نقطہ نظر سے خواجہ صاحب نے بنائے دین کہا ہو تو یہ حق ہے، جیسے حقہ انہوں نے کہا میں بھی کہتا ہوں حقہ ان کے شعر میں، اس نقطہ نظر سے کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ دشمن کی نظر میں جو خار ہے اس کو تو کھٹک جائے گا۔ تو مولانا تو ماشاءاللہ محب اہل بیت ہے، میں جانتا ہوں جو کالر ہیں ہمارے، میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ فقیر نے جو تشریح مختصر پیش کی ہے اس نقطہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔